مجید میں فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ جب وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ نے بشارت سنائی ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ جب وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ خود ہی معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جن کے بارے میں واضح طور پر شریعت نے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث سن لیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں جو زیادہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے اختیارات میں کسی چھوٹے یا بڑے، کسی زندہ یا مردہ کو شریک بنانا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک والے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نافرمانی تو دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہو، کبھی ماں باپ کو جھڑکو نہیں، جب بھی بات کرو قل لہما قولا کریما، انتہائی ادب کے ساتھ ماں باپ کے سامنے بولو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ہر وقت خدمت کے لیے چوکنے اور تیار رہو، اپنی خدمت کے بازو ماں باپ کے لیے ہر وقت بچھا کر کے رکھو۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ سود خوری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ شراب نوشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ غرضے کہ یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم، میرے بندے کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ الا اللمم، تھوڑی بہت ان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اپنے آپ کو کبائر سے بچانا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جناب سحری کوٹ بھی جاتے ہیں، بد نظری نہیں چھوڑتے، فحاشی کے کام نہیں چھوڑتے، گندی فلمیں اسی طرح چل رہی ہیں موبائلوں میں اور انٹرنیٹ پر اور دیکھی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حرام خوری سے اجتناب کوئی نہیں ہے، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے لیکن رشوت کا مال لے رہا ہے، سود کا پیسہ لے رہا ہے، حرام کا مال لے رہا ہے، دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کر اسی طرح رکھا ہوا ہے جیسے پہلے رکھا ہوا تھا، بہنوں کو حق کوئی نہیں دیا ہوا، ان کا حصہ دبایا ہوا ہے، حرام مال سے اجتناب نہیں کر رہا اور صرف روزے میں کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ رہا۔ یہ واضح سن لے کہ اس کے لیے مغفرت کوئی نہیں ہے۔ مغفرت اس کے لیے ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو اللہ کی بڑی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کوئی انسان اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، بتاؤ بھئی کسی میں سکت ہے کہ وہ حلال کر سکے؟ انسان، میں اور آپ یا آج کے لوگ کیا چیز ہیں؟ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ بھی حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حلال کو نبی اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو نبی اپنی طرف سے حلال نہیں کر سکتا۔ اور کون مائی کا لال ہے جو اس کو حرام کو حلال کر لے؟ تو دوسروں کا حصہ، مثلا میراث میں بہنوں کا حق، یہ میرے لیے حرام ہے اور کوئی مائی کا لال اس کو حلال نہیں کر سکتا، تو وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچاتا، حرام جہاں سے آتا ہے وہ اکٹھا کیے جا رہا ہے، تو مغفرت کے عاشرہ تو گزر جائے گا۔ میرے بھائی تجھے مغفرت حاصل نہیں ہوگی، تجھے مغفرت تب حاصل ہوگی، قرآن کہتا ہے ان کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس دن
ایک مثال سنائی کہ ایک آدمی سود کھاتا تھا اور محلے کے جو مولوی صاحب تھے اس کو سود سے منع کرتے تھے، جو تم کام کر رہا ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ او خیر ہے جی مولوی جی، وہ اپنی مرضی کرتا اور ٹرکا دیتا۔ رمضان کے دن آئے، اس سود خور نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور ہوا کچھ یوں کہ روزے میں بھول کر پانی پی گیا۔ محلے کے مولوی صاحب وہی تھے، ان کے پاس چلا گیا کہ استاد جی میں بھول کر پانی پی گیا ہوں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ مولوی صاحب نے کہا اچھا پانی پی گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی۔ مولوی صاحب نے لڑکے سے کہا ایک گلاس اور بھر کے لے آؤ۔ وہ گلاس اور بھر کر لے آیا، وہ نہ کہا یہ بھی پی لے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ بتاؤ، کہا یہ پی لو پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ گلاس بھی اس کو پلوا دیا اور کہنے لگے گھر جا کے روٹی بھی کھا لے۔ اے میں بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ، سود چھوڑتا نہیں ہے اور پانی صرف چھوڑ رہا ہے۔ شاید یہ مثال ہوگی، ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر مثال بھی ہے، بات بالکل درست ہے۔ ایک آدمی سود نہیں چھوڑتا، یتیم کا حق نہیں چھوڑتا، اور بہنوں کا حصہ نہیں دیتا، رشوت کا پیسہ لے رہا ہے، صرف پانی چھوڑ رہا ہے، صرف روٹی کے 4 لقمے چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو کیوں چھوڑتا ہے؟ یہ بھی نہ چھوڑے نا۔ جس اللہ تعالیٰ نے آج پانی پینا حرام کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے سود لینا بھی حرام کیا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لقمہ منہ سے حلق سے نیچے اتارنا منع کیا ہے، اسی اللہ نے بہنوں کا حق کھانے سے بھی منع کیا ہے، یتیموں کا حق کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مغفرت کا عشرہ آنے والا ہے، اس لیے ابھی سے کسی کا حق دینا ہے تو ادا کیجئے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، مغفرت کے اسباب میں سے صدقہ خیرات بھی ہے۔ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سبب کون سا ہے جی؟ صدقہ خیرات دینا۔ روزے کی روح بھی یہی ہے، بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے تاکہ تجھے بھوکوں اور پیاسوں کا احساس ہو۔ آج ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوتا نا کہ سحری کے ٹائم اتنا کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ سارا دن اسی کی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، اور افطاری کے ٹائم تو ماشاءاللہ پھر ساری کسر نکال لیتے ہیں، حتیٰ کہ تراویح میں اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتے، اور اس طرح جناب ٹھونس لیتے ہیں معدے کے اندر کہ کیا ہی بات ہے ہماری بھی، سبحان اللہ، روزے کی روح کو فوت کر کے رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، روزے میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا تاکہ تجھے بھوک کا احساس ہو، بھوکوں کا احساس ہو کہ میں آج بھوکا ہوں، مجھے کتنی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ان کا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب آج کل دے دور کوئی نہیں بھوکا۔ میں نے کہا اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ آپ نے بھوک دیکھی نہیں ہے، ورنہ آج کل کے دور میں بھی بھوکے ہیں۔ ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ادھر آٹے کی لائن میں اتنا رش تھا کہ آدھا گھنٹہ یہ کام سیٹ سے ترامڑی تک ہمیں لگ گیا۔ اگر بندہ رجا ہوئے تو لائن نہیں لگتا ہے، جا کے بھوکا ہے تبھی تو لگ رہا ہے نا بیچارہ۔ اگر اس کے پاس مسائل نہیں ہوتے تو اتنا سارا دن خواری کیوں اٹھاتا؟ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم خود جناب ہمیں اتنا زیادہ ہم نے کھا لیا ہے نا کہ ہمیں بھوکا لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے کسی بادشاہ نے، اس کے گھر میں اخبار گئی تو بیٹی نے پوچھا کہ ابو یہ لوگ جو شور شرابہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ان کو کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، اس لیے کر رہے ہیں۔ بے وقوف آدمی، روٹی نہیں ملتی تو احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چاول پکا لیا کریں نا، کیا کھا لیا کریں؟ اور کہ چاول تو بادشاہ دی دیے ہیں نا کہ 6 قسم کے کھانے، ان بیچاروں کو چاول کہاں ملتے ہیں؟ لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے، کیوں؟ کبھی بھوک دیکھی نہیں ہے، 6 قسم کے کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کیا پتہ کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ بھوک پوچھنا ہو تو اس سے پوچھ جو مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے گھر سے اور مزدوری ملی نہیں ہے، بارش کی وجہ سے ترامڑی چوک کے چوک میں بیٹھا ہوا ہے، صبح سے بیٹھا ہے شام تک بیٹھ کر چلا گیا ہے، مزدوری کوئی نہیں ملی ہے، اب اس نے اپنے پیٹ میں بھی 4 لقمے ڈالنے ہیں اور اس نے بچوں کے لیے بھی بھیجنا ہے، سارا دن بیٹھ بیٹھ کے گزر گیا ہے، اس بیچارے کو مزدوری نہیں ملی۔ میں اور تو کہتے ہیں نا بھوکا کوئی نہیں ہے، اس سے پوچھ ذرا بھوک کیسی ہوتی ہے، جس کو اب نظر کچھ نہیں آتا، اب کہ گھر جائے تو کیسے جائے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنایا، اسی ترامڑی کے اندر سخت ٹھنڈ کے موسم میں ایک بندے کو یہاں گلی میں چکر لگاتے، اس وقت دیکھا جب عشاء کا ٹائم تھا،
گھنٹہ ڈیڑھ بعد جو دیکھا تو پھر بھی ادھر ہی تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اتنی سخت سردی اور یہ بارش کا موسم، تو کیوں نہیں گھر گیا ابھی تک؟ مسجد میں ہمارا نمازی ہے۔ اس نے کہا جی بس ویسے ہی۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے بتا۔ تو اس کے اتنے موٹے موٹے آنسو نکلے۔ اس نے کہا جی آج تیسرا دن ہے یا چوتھا دن ہے، مزدوری کوئی نہیں ملی، اور گھر کس منہ سے جاؤں، بچے انتظار میں ہیں، کچھ ابو لے کر آئے گا، تو میں دیر کر رہا ہوں کہ وہ کہیں سو ہی جائیں تبھی میں گھر جاؤں۔ ہم کہتے ہیں بھوکا کوئی نہیں ہے جی، اسی شہر اور اسی محلے میں ایسے لوگ ہیں، پھر قیامت والے دن وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے 20 طرح کے کھانے بنائے اور کچھ نوچا اور کھایا اور باقی پھینک دیے کوڑے میں، اور وہاں سے کئی لوگ اٹھا کے کھاتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بخشش چاہتے ہو تو بھوکوں کا خیال کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاحشہ عورت جس نے زندگی گناہوں میں گزاری تھی، پیاسے کتے کو دیکھا تو ترس آیا، پانی پلایا اس کو، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ ارے تم بھوکوں کو کھلاؤ گے تو اللہ رحم نہیں کرے گا تمہارے اوپر؟ مغفرت چاہیے تو ڈھونڈو، جس کے پیٹ خالی ہے اس کے پیٹ میں لقمہ ڈالو، اور بھوکوں کے پیٹ میں لقمے ڈالنے سے اتنا اللہ راضی ہوتا ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 1000 رکعت نفل پڑھیں تو اتنا کام نہیں بنے گا جتنا کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اللہ راضی ہوگا۔ لیکن اس میں بھی ہمارے نمود و نمائش بہت آ گئی ہے معذرت کے ساتھ۔ وہ ہلہ گلے والا کھانا تو دینے کا بڑا دل کرتا ہے جس میں جناب وہ لوگ آئیں، گاڑیوں کی قطاریں لگ جائیں، اور جناب بڑے کارڈ چھپ جائیں کہ فلاں کے گھر میں کھانا ہے، بادشاہ افطاری دی تھی نے مزہ ہی آ گیا۔ یہ تھوڑی تعریف کلمات ہو جاتے ہیں نا، ایسی چیزیں دی، کیا بات ہے جناب۔ اس کھانے پہ تو بڑا دل کرتا ہے کبھی کسی غریب اور فقیر کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ یوں تعاون کر دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، یہ کام ذرا مشکل لگتا ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس نے خفیہ صدقہ کیا اللہ دن قیامت کے اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کرنے والا تو یہ کام ہے نا۔ آپ جائیں کسی دکاندار سے پوچھیں محلے میں فلاں عزت دار آدمی ہے غریب ہے، یار وہ سودا آپ سے لے کر جاتا ہے، کتنا اس کا ادھار ہے، وہ بتائے گا اس کے اتنے ادھار ہیں، اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، چپ کر کے دے دیں اور اس کو کہیں اس کا کاٹ دے، میرا بتانا بھی نہیں۔ یہ والا کام جو ہے نا یہ اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں چلے گا۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا، جب اعمال نامے کھلیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی بڑی نیکی کی تھی۔ دنیا میں اس کی عزت بھی محفوظ رہی اور تیرا اجر بھی ہو گیا۔ خیر اللہ فرماتے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم۔ اللہ فرماتے ہیں وان تخفوها، اگر تم صدقہ مخفی کرو، خفیہ کرو، فقیروں کو دے دو، غریبوں کو دے دو، حقدار تک پہنچا دو، کسی کو پتہ نہ چلے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس خفیہ صدقے کی برکت سے اللہ تیری برائیوں کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ مغفرت کے طلبگاروں یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، خفیہ مخفی، یوں صدقہ دیا جائے کسی کو پتہ نہ چلے، جس کے لیے دیا ہے اس کو تو پتہ چلے نا۔ ہاں اس کے بعد چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، ایک اور کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جی، پیچھے آنے والے حضرات سے گزارش ہے راستے میں نہ بیٹھیں، اوپر تشریف لے جائیں، اوپر پورا حال خالی پڑا ہے، راستہ چھوڑ دیں جی جزاک اللہ، کیونکہ جو پیچھے ساتھی آتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں جگہ ہی کوئی نہیں مسجد میں، راستہ چھوڑ دیں، یہ سامنے والی جگہ خالی کر دیں، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے جی کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، میں دل سے بڑا خفا ہوں، اس پر دکھی ہوں، ناراض ہوں، لیکن رمضان کا عشرہ آ گیا مغفرت کا، میں کہتا ہوں یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں نا تو میرے بھائیوں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قرآن مجید میں چونکہ وقت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ النور میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت مستق سے ناراض ہو گئے تھے، ان کی غلطی ایک تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی جو مناسب نہیں تھی، حضرت ابوبکر اس پر ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا تمہیں چاہیے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے نا معاف کر دو، درگزر کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر یہ بات تمہیں پسند ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مستح کے گھر گئے اور جا کر، حالانکہ وہ بھانجے تھے، چھوٹے تھے، خود جا کر ان کو کہا کہ بس میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، میاں بیوی آپس میں کوئی نہیں بولتے، وہ جی فلاں ٹائم اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں برادری میں رشتے کٹ جاتے ہیں اور زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور یہاں آ کے بڑی تسبیح لے کر 500 دانوں والی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رٹ لگائی ہوئی ہے۔ بھائی کوئی کرنے والا کام بھی تو کرو نا، جن کو تم نے معاف کرنا ہے تم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں میری زندگی کے سارے ہی معاف کر دے، رب کہتے ہیں تو میرے بندوں کو معاف کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو نیت کرتے ہیں نا سارے اس کی بھی۔ اور چوتھی اور آج کے سبق کی آخری بات، چونکہ وقت نہیں ہے، وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ درود شریف کی کثرت، درود شریف کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجے گا، حضور فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کی امتی آپ پر درود بھیجے گا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کہو صلی اللہ، جب بھی حضور کا نام آئے بغیر کہے ہر بندہ کہے صلی اللہ، اور محبت سے کہے، شوق سے کہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا لازم، جب حضور کا نام آئے پھر تو درود پڑھنا لازم ہے صلی اللہ۔ اس کے علاوہ ایک محبت ہو اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے اوپر درود بھیجے گا، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اللہ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا ڈالیں گے۔ ابھی ہم نے ان 2 منٹوں میں 3-4 دفعہ تو پڑھ لیا۔ اگر یوں آپ سوچیں کہ ایک دفعہ درود سے میرے 10 گناہ معاف ہوتے ہوں، جو روزانہ 100 دفعہ درود بھیجے گا کتنے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ کام بھی کرنے والا ہے، یہ وہ کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے جمعے اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کے کام کثرت سے کرنا ضروری ہے، لیکن بدعمالیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں علاج سے زیادہ پرہیز ضروری ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو پھر ہمارے اندر تقویٰ آئے گا۔ روزے کا اصل مقصد ہی تقویٰ ہے۔ روزے میں آپ دیکھیں نا جی، چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ دے، لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقوی کا معنی ہی ہوتا ہے بچنا۔ تو جب یہ چیزیں بچنے کی پریکٹس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔